باطل مذاہب کو ہم نے ذکر کیا تھا، کل جو ہے ہم نے باطل مذاہب کو ذکر کیا تھا. تو باطل مذاہب کو ذکر کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ باطل مذاہب جو ہیں یہ ہم کیوں ذکر کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو جو ہے پہلے بہت پہلے زمانے سے گزر چکے ہیں، اب ہم ان کو کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اب تو ان کو ذکر کرنا چاہیے جو ہمارے مد مقابل ہے. تو ہم ان کو اب اس کا جواب سنو کہ ہم اب موجودہ زمانے میں ان کو اس وجہ سے ذکر کرتے ہیں تاکہ جو غلطی ان لوگوں نے کی ہے وہ غلطی ہم نہ کریں. جو غلطی جہمیہ نے کی ہے، کرامیہ نے کی ہے، معتزلہ نے کی ہے، خوارج نے کی ہے، یا جو ان کے عقائد ہے، اگر آج کے وقت میں وہ عقائد کسی شخص کے پائے جائے تو اس پر وہی حکم لگے گا جو معتزلہ، کرامیہ، جہمیہ وغیرہ پر لگا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ان مذاہب کو ذکر کرتے ہیں. ان کے ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ذکر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ باطل مذاہب گزرے ہیں جو ان کے عقائد تھے. اگر آج موجودہ زمانے میں کسی کے یہ عقائد ہو تو ان پر وہی حکم لگے گا. اور دوسرا کیا بیان کیا؟ دوسرا یہ بیان کیا کہ بھئی جو ان سے خرافات ہوئی ہے تاکہ ہم سے وہ خرافات نہ ہوں، وہ جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ ہم سے غلطیاں نہ ہوں. اس وجہ سے ان کو ذکر کرتے ہیں. اب پھر ایک چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پر تو کتاب کا لفظ لاتے ہیں، کہیں پر باب لاتے ہیں، کہیں پر فصل لاتے ہیں. تو یہ کیوں لاتے ہیں اور کہاں پر کیا چیز استعمال کی جائے گی، کہاں پر کیا چیز استعمال کی جائے گی؟ تو اس کو سمجھو. کتاب کا لفظ وہاں پر لائیں گے، یعنی وہ جہاں ایسے مجموعے کے ساتھ لائیں گے، ایسے مسائل کے مجموعے میں لائیں گے جہاں پر جنس جو ہے متحد ہو. کتاب ایسے مسائل کے مجموعے میں لائیں گے جہاں پر جنس جو ہے متحد ہو اور اس کے ماتحت جو ہے مختلف انواع ہو، اس کے ماتحت جو ہے مختلف انواع ہو. تو وہاں پر جو ہے ہم کیا لفظ استعمال کریں گے؟ وہاں پر ہم کتاب کا لفظ استعمال کریں گے، جیسے کتاب الایمان. اب دیکھو یہاں پر جتنے بھی ایمان کے باب ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ماتحت آ جائیں گے، جس کی بھی جتنی بھی نوع ہیں اس کے تحت ہوگی، اور جتنی نوع فصلیں ہیں وہ سب کی سب اس کے تحت ہوگی. تو جنس جو ہے متحد ہوگی اور نوع جو ہے مختلف ہوگی. نوع مختلف کیسے ہو جائے گی؟ یعنی پھر اسی کے تحت بھائی ایمان بسیط ہے یا مرکب ہے، یا پھر اسی طریقے سے ساری جزیات جو ہے اس کے اندر پھیلتی چلی جائے گی. اعمال جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یہ ساری جزیات جو ہے اسی کے اندر پھیلے گی. ایک چیز تو یہ ہو گئی. اور پھر دوسری چیز یہ ہو گئی، اس کو مثال سے سمجھ لو کہ حیوان جو ہے وہ جنس ہے، حیوان جو ہے وہ جنس ہے، اور ہم جو ہے اس کی جو ہے مختلف انواع ہیں. حیوان ایک جنس ہے اور ہم جو ہے اس کی مختلف انواع ہیں. جیسا کہ دیکھو شیر ہے، یہ بھی حیوان کی ایک نوع ہے. انسان ہے، یہ بھی حیوان کی ایک نوع ہے. گیدڑ ہے، یہ بھی حیوان کی ایک نوع ہے. کوے ہے، یہ بھی حیوان کی ایک نوع ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ حیوان کی ایک نوع ہے، یہ حیوان کی ایک نوع ہے. اور پھر کووں کی جو ہے الگ الگ کوالٹیاں ہوتی ہیں. کووں میں جو ہے سفید کوے، کالے کوے، یا یہ جو پہاڑی کوے ہوتے ہیں، یا پھر جو دیہاتی گاؤں والے کوے ہوتے ہیں، ان میں جو ہے مختلف پھر کوالٹی ہو جائے گی، اس صنف کے تحت آئے گی. اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لو، جیسے کہ کپڑے کی دکان. کپڑے کی دکان جو ہے یہ جنس ہے اور اس کے تحت جو ہے مختلف انواع ہوگی. مثلا یہ گرمی کے کپڑے، یہ سردی کے کپڑے، یہ جو ہے یہ دو نوع ہوں گے اس کے تحت. تو یہاں پر جو ہے کتاب کا لفظ استعمال کہاں پر کریں گے؟ جہاں پر جنس متحد ہو اور اس کے ماتحت جو ہے مختلف انواع ہو، وہاں پر جو ہے کتاب کا لفظ استعمال کریں گے. اب پھر دوسرا باب. باب کہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ باب وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر نوع جو ہے متحد ہو، اس کے ماتحت جو ہے مختلف صنف ہو، مختلف صنف ہو. فصل کو فصل کیوں کہتے ہیں؟ فصل کو فصل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ فصل کے معنی آتے ہیں جدائی کے، کیونکہ دونوں چیزوں کے اندر جدائی پیدا کر دیتی ہیں، الگ الگ کر دیتی ہیں. اس وجہ سے فصل کو فصل کہتے ہیں. اور فصل کا لفظ وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر جو ہے متحد صنف ہو، اور متحد جو ہے صنف ہو اور اس کے تحت جو ہے جزیات اور افراد ہو، جزیات اور افراد ہو، تو وہاں پر جو ہے فصل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ چیز سمجھ میں آ گئی.
تو اب جو ہے ہم پہلی حدیث الفصل الاول یہ چیز سمجھ گئے کہ بھائی فصل کہاں پر، جہاں پر صنف جو ہے متحد ہو اور اس کے تحت جو ہے جزیات ہو. تو اب جو ہے یہاں پر ساری چیزیں جو ہیں یہ ایمان کے جزیات آئے گی، ایمان کی ہی ساری چیزیں آئے گی. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل الی آخرہ. تو یہاں پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم کو ہی لائے ہیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم جو ہے ان کا تعارف جو ہے ہم پہلے حدیث میں کر چکے ہیں انما الاعمال بالنیات میں. تو اب پھر قال کا جو مرجع ہے وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے. اذ طلع علینا رجل کہ اچانک جو ہے ایک شخص آ گیا، اچانک جو ہے ایک شخص آیا. شدید بیاض الثیاب شدید سوداء الشعر، اس کے خوب سفید کپڑے تھے اور خوب سیاہ بال تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس پر سفر کے کوئی آثار نمایاں نہیں تھے. لا ارا علیہ اثر السفر، اثر السفر دونوں طرح ہے. ولا يعرفه منا احد، اور ہمیں سے کوئی شخص جو ہے اس کو نہیں جانتا تھا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا. یعنی فاذن، اس نے اجازت مانگی. اتدنو، کہ میں آپ کے قریب آ سکتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی. فدنا، تو وہ قریب ہو گیا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتی، اور اس نے اپنے زانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو سے ملے. ووضع کفیہ علی فخذہ، اور اس نے اپنی ہتھیلیاں علی فخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر رکھی یا جو ہے اپنی ران پر رکھی. وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، تو اس نے فرمایا اے محمد مجھے بتلائیے اسلام کے بارے میں. یا تو اخبرنی یا اتحدثونی، یا یعنی تین طرح کے وہ الفاظ آئے ہیں. یہ چیز ہو گئی. تو یہاں پر بینما کے بارے میں سنو. بینما یہ بینا ہے، اور الف جو ہے یہاں پر اشباع کے لیے ہے. الف جو ہے اشباع کے لیے. تو نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پر ذات کا جو یہ لفظ ہے یہ زائد ہے. یہ زائد جو ہے اس وہم کو دور کرنے کے لیے ہے تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ بھئی مطلق زمانہ ہے، بلکہ خاص زمانہ ہے. اذ طلع علینا رجل، کہ اچانک ایک آدمی جو ہے ہمارے سامنے نمودار ہو، ہمارے سامنے آ گیا. اب یہاں پر یہ چیز سمجھو کہ اذ طلع علینا رجل، یہاں پر یہ چیز فرمائی ہے. تو یہاں پر یہ چیز کیوں فرمائی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے یہ فرشتے ہیں، اور فرشتے جو ہے وہ نورانی مخلوق ہوتی ہے. فرشتوں کے بارے میں بھی بحث کریں گے. تو یہ نورانی مخلوق ہوتی ہے. تو یہاں پر اذ طلع کا لفظ اس وجہ سے کہا جاء نہیں لائے، اذ طلع لائے ہیں کیونکہ یہ نورانی مخلوق ہوتی ہے، اس وجہ سے لائے ہیں. اور پھر دوسری چیز یہ سمجھو کہ یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ سمجھو اذ طلع علینا رجل، یہ آدمی طلوع ہوا، یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ تو اس حدیث کے جو ہے شان ورود جو ہے کئی شان ورود بیان کیے گئے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلونی، یہ لوگوں مجھ سے پوچھو. فہابو، تو لوگ جو ہے گھبرا گئے. تو اچانک سے جبریل علیہ السلام آئے. ایک تو یہ بیان کیا جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ بخاری شریف میں ہے یومن بارزا للناس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سے جبریل علیہ السلام آ گئے. یہ ہے. اور پھر اس کے جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خطبہ دے رہے تھے، تو خطبہ دیتے ہوئے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ پوچھو. تو اچانک جبریل علیہ السلام انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا. یہ چیز ہو گئی. یہ چیز ہو گئی.
پھر جو ہے یہ واقعہ کب پیش آیا اور اس میں جو ہے یہ مختلف سوالات کیے گئے ہیں، تو یہ کیوں کیے گئے ہیں، ان میں حکمت کیا ہے؟ تو یہ واقعہ جو ہے بہت سے فرماتے ہیں کہ سن 10 ہجری کا ہے، اور بہت سے کہتے ہیں حجۃ الوداع سے چند دن پہلے کا ہے۔ البتہ کچھ بھی ہو، پھر اس واقعے کو جو ہے یہ پیش آیا ہے، اس سے ایک چیز کا فائدہ ہوا ہے، وہ یہ فائدہ ہے کہ یہاں پر جو ہے اسلام کے جو احکامات تھے وہ مختلف جگہوں پر تھے، اسلام کے جو احکامات تھے وہ مختلف جگہوں پر تھے، تو یہاں پر جو ہے اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے ایک جگہ ہو گئے، ایک جگہ ہو گئے، تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے، لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس واقعے میں یہ حکمت پیش آئی کہ آخر میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، تو یہ آدمی آیا، تو اس آدمی کی جو ہے صفت بیان کی، طلاق کے بارے میں بتلایا کہ بھئی یہاں پر یہ طلاق کیوں لائے ہیں، اور پھر بتلایا شدید بیاض الثیاب۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب علماء کی مجلس میں جائے، جب علم حاصل کرے یا علماء کی مجلس میں جائے یا کسی معزز کے پاس جائے تو سفید کپڑے پہن کر جانا چاہیے، اور پھر فرمایا شدید السواد الشعر، یعنی خوب کالے بال تھے۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم سیکھنے کی جو عمر ہے وہ جو ہے طالب علم ہی جو ہے، اصل تو بھائی حق جو ہے وہ یہی ادا کرتے ہیں، طالب علم ہی علم کا حق ادا کرتے ہیں کہ جو ہے جوانی کو اپنی لگاتے ہیں، اور سب سے بہترین عمر یہی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ ان پر حسرت کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، خود ان کو اپنی قسمت پر تعجب کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے لیے وقت لگا رہے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے اللہ کے لیے وقت لگا رہے ہیں، اپنے وقت کو خرچ کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ کیونکہ دیکھو جیسے دنیا وقت لگاتی ہے، کوئی کالجوں میں لگاتا ہے، اگر یہ بچے جو ہے کالج میں وقت لگائے تو یہ اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکتے، اللہ نے انہیں دماغ نہیں دیا، یہ تو فلاطون ہوتے ہیں، یہ دماغ میں جو ہے خوب تیز ہوتے ہیں۔ تو جو آدمی ان پر تعجب کرتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، بھئی اسے شرم آنی چاہیے، خود دیکھنا چاہیے۔ اگر امام نہ ہو، کیا چنے بیچنے یہ نہیں جانتے ہیں؟ چنے یہ بھی بیچ سکتے ہیں، چنے یہ بھی بیچ سکتے ہیں، کام یہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ نے دماغ ان کو بھی دیا ہے، لیکن یہ اپنی زندگیوں کو صرف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اپنی زندگیوں کو صرف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو جو بچہ طالب علم ہو یا جو علماء اکرام اپنی زندگیوں کو صرف کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے یہاں اجر پانے والے ہیں، اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ ہوگا۔ مفتی سید صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علماء کی تنخواہ اتنی معمولی سی ہوتی ہے، تو حضرت فرمانے لگے کہ ان کو تو یہ بھی نہ ملنا چاہیے، ان کو تو یہ بھی نہ ملنا چاہیے۔ تو پوچھا کہ کیوں حضرت؟ تو فرمانے لگے کہ ان کو اس وجہ سے نہیں ملنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں ان کو اس سے بہت بڑا ملنے والا ہے، اس سیلری سے بہت زیادہ بہت بڑا ملنے والا ہے، تو ان کو تو یہ چیز بھی یہاں پر نہ ملنی چاہیے۔ تو اصل بھائی جو ہے حق ادا کرتے ہیں، وہ طالب علم کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو صرف کر رہے ہیں۔ اگر یہ اپنا وقت جو ہے کالجوں میں لگائے تو اچھے ڈاکٹر، انجینئر سب کچھ بن سکتے ہیں یہ، لیکن یہ جو ہے اللہ کے لیے اس وقت کو وقف کر دیتے ہیں، اللہ کے لیے لگاتے، پوری زندگی جو ہے 10,000 5,000 میں وہ کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا شدید السوداء الشعر، فرمایا کہ علم سیکھنے کی جو عمر ہے وہ جوانی ہے، وہ بچپنا ہے اور جوانی ہے، اسی میں علم سیکھنا چاہیے، کیونکہ اس انسان اس عمر میں جو ہے ہر چیز کو برداشت کر لیتا ہے، انسان اس عمر میں ہر چیز کو برداشت کر لیتا ہے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، کہ ان پر جو ہے سفر کے اثر بھی نمایاں نہیں تھے، کوئی سفر کی علامت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ لا ارا علیہ اثر السفر، یہ معروف بھی ہوگا، معروف ہونے کی صورت میں اثر السفر ہو جائے گا کہ میں نے جو ہے ان پر کوئی سفر کے آثار نہیں دیکھے۔ ولا یعرف منا احد، کہ ہم میں سے کوئی شخص جو ہے ان کو نہیں جانتا تھا، ہم میں سے کوئی شخص جو ہے ان کو نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چیز کیوں کہی کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی ان کو نہیں جانتا تھا؟ تو اس وجہ سے اپنے گمان کے مطابق کہی، یا اکثر سے پوچھا کہ بھئی آپ ان کو جانتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ نہیں جانتے، تو اس وجہ سے کہہ دیں۔ تو فدنا، یہاں تک کہ وہ قریب ہو گئے، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے تو انہوں نے یہ چیز کی، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتِهِ، اپنی جو زانوں ہوتی ہیں یہاں سے گھٹنے جو ہے ان کو ملایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ، اور پھر وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ان ہتھیلیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھا،
یا پھر جو ہے اپنی رانوں پر ہی رکھا۔ اب اس کے رکھنے میں جو ہے یہ کیوں رکھا ہے، بہت ساری توجیحات کی گئی ہیں، ان میں سے چند توجیحات جو ہے آپ سن لو۔ تو ایک تو یہ ہے علی فخذہ کا مرجع جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام ہے، علی فخذہ یعنی اپنی اس پر رکھا راجع جو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ علی فخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نسائی میں جو ہے وہ اسی طریقے سے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر ہاتھ کو رکھا، اپنی ہتھیلیوں کو رکھا۔ اب یہ کیوں رکھا، اس کے اندر جو ہے بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ ایک یہ ہے، ایک مصلحت تو یہ ہے اس میں ابلغ ادب ہے کہ انسان جو ہے جب ایسے بیٹھ گیا اور رکھ کر ایسے جھک کر بیٹھ گیا، پاس بیٹھ گیا، تو یہ سمجھو کہ وہ ادب کے دائرے میں بیٹھا ہے، وہ جو ہے ادب کے دائرے میں بیٹھا ہے۔ یا دوسرا یہ ہے مانوس کرنا ہے لوگوں کو کہ بھائی لوگ جو ہے مانوس ہو جائے، یا کہ کوئی جو ہے دہشت نہ کھائے، کیونکہ نیا آدمی ہے تو لوگ ڈرے نہ، مانوس کرنا ہے۔ یا پھر اس وجہ سے ہے کہ سرعت جواب کے فوراً جواب ملے۔ جب اس طریقے سے کوئی شخص بیٹھ جاتا ہے، پوری متوجہ ہو کر بیٹھتا ہے، پاس میں بالکل جسم سے جسم جو ہے لگا ہوا ہے، تو اس میں جو ہے کہ تاکہ بھائی یہ جو ہے فوراً جواب دے۔ یا پھر اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ بھائی شدت حاجت سوال، کہ بھئی ان کو خوب جو ہے سوال کی شدت ہے، یہ جو ہے ایسے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ایسے ہی بیٹھ گئے ہوں، یہ جو ہے سوال کی ان کے دل کے اندر جو ہے خوب طلب ہے، یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، جو ان کی باتیں ہیں وہ اس کو پوچھنا چاہتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری بہت ساری چیزیں جو ہیں ذکر کی گئی ہیں۔ اور یہ چیز ہو گئی لا یرا، یہ رکن ہے۔ پھر فرمایا وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ تو اب یہاں پر یہ چیز سمجھو، ایک چیز تو یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس وقت میں انہوں نے سلام کیا ہے یا نہیں کیا، ایک چیز تو یہ ہے۔ اور پھر دوسرا یہاں پر یہ سمجھو کہ یا محمد فرمایا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ آپس میں جیسے پکار تو محمد رسول اللہ کو بھی ایسے مت پکارو، آیت میں جو ہے منع کیا ہے۔ اور پھر دوسرا ہے کہ سلام کیا ہے، بھئی مسند اعظم میں ہے کہ جس وقت میں آئے تو انہوں نے سلام بھی کیا ہے اور اجازت بھی مانگی ہے، انہوں نے اجازت بھی مانگی ہے اور سوال بھی کیا ہے، یہ اس کا تو۔ پھر یا محمد کے بارے میں جو آیت میں آیا ہے تو اس کے جو ہے چند جوابات دیے گئے ہیں، اس کے جو ہے یا محمد کے بارے میں چند جوابات دیے گئے ہیں کہ بھئی یہ مکلف ہے جو اس چیز کے، یہ انسان ہے، یہ بنی آدم ہے، کہ لوگوں کے لیے فرمایا ہے، بنی آدم کے لیے فرمایا ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کو ایسے مت پکارو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ اور جو حدیثوں میں کئی جگہ پر آتا ہے، اگر آپ لوگ دیکھو گے تو وہ جو ہے دیہاتی لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پکار لیا کرتے تھے، وہ دیہاتی لوگوں کے بارے میں آتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ پھر دوسرا یہ ہے، یہ قبل التحریم ہے، یہ قبل التحریم ہے کہ اس وقت میں یہ حرمت جو ہے نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر تیسرا جو جواب یہ ہے، وہ جواب یہ کہ یہاں پر محمد سے مراد یعنی وصفی معنی مراد لیے ہے، اے تعریف کیے ہوئے، یعنی وصفی معنی مراد لیے، اصل نام جو ہے وہ مراد نہیں لیا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا وصفی معنی مراد لیے ہے۔ اور پھر جواب بھی ہے، وہ چوتھا جواب یہ ہے، یہ جو محمد الرسول اللہ کو پکارنے کا مسئلہ ہے، یا رسول اللہ کہنا ہے، یہ نام لے کر پکارنا یہ واجب نہیں ہے، یہ چیز بیان کر دی گئی ہے۔ پھر پوچھا اخبرنی عن الاسلام اتحدثنی عن الاسلام، حدثنی عن الاسلام۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ان شئت فاخبر، کہ اگر تو چاہتا ہے تو سن، ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسلام کی جو ہے تفصیل بتلا دی پوری، کہ ان تشهد ان لا الہ الا اللہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ اور حج کر اگر تو استطاعت رکھتا ہے۔ تو یہ چیز فرمائے۔ تو اب یہاں پر ایک چھوٹا سا دو اشکال ہیں، ایک چھوٹا سا اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر سوال جو ہے وہ جواب کے مطابق نہیں ہے،
سوال جو ہے وہ جواب کے مطابق نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا یہاں پر یہ چیز سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو ہے یہ سوال دریافت کیا کہ آپ اسلام کے بارے میں بتلائیے، تو آپ علیہ السلام نے پوری تفصیل بتلائی ہے، حالانکہ اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ تو فرمایا مومن بھی کے بارے میں ہی سوال تھا، پھر شہادتین کا کہنا، کیونکہ تمام اعمالوں کا دار و مدار وہ شہادتین پر ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کو نہ مانے یا محمد یا جو ہے اللہ کو نہ مانے تو بھائی میری بات سنو، وہ مسلمان نہیں ہے، پھر اس کی کسی نماز روزے حج زکوٰۃ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ شہادتین پر ہی تمام چیزیں موقوف ہیں، شہادتین پر ہی تمام چیزیں موقوف ہیں، کیونکہ تمام اعمالوں کا دار و مدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور محمد رسول اللہ پر ایمان پر ہی ہے۔ اور دیکھو لا الہ الا اللہ میں بھی دیکھو، لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی ہر چیز کی نفی کی ہے۔ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، حکم بھی کس کا چلے گا؟ جو موجود ہوگا اسی کا حکم چلے گا، ہم تو موجود ہی نہیں ہے، پھر ہمارا حکم کیسے چلے گا؟ ہمارا حکم کیسے چلے گا؟ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور حکم بھی اسی کا چلے گا جو ہمیشہ سے ہے، اور حکم جو ہے آگے بھی جو ہے اسی کا چلے گا۔ اگر عارضی طور پر آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا حکم چل رہا ہے، ہماری یہاں پر مانی جا رہی ہے، ہماری بات چل رہی ہے، تو بھئی میری بات سنو، آپ کی بات جو ہے بالکل نہیں چل رہی ہے، آپ کی بات جو ہے بالکل نہیں چل رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عارضی طور پر ڈھیل دے رکھی ہے، یہ لوگ آپ لوگوں کو عارضی طور پر ڈھیل دے رکھی ہے، ورنہ تو آپ خود دیکھو انسان کون مرنا چاہتا ہے؟ اگر انسان کی چلتی تو ہمیشہ یہیں پر رہتا، ہمیشہ دنیا میں رہتا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، کون آدمی تنحال رہنا چاہتا ہے تو خوشی ڈھونڈتا ہے، تو اگر انسان کی چلتی تو ہمیشہ جو ہے خوش رہتا، بادشاہی زندگی گزارتا، تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے۔ اور پھر محمد الرسول اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ پھر یہاں پر ایک چیز سمجھ لو کہ اللہ کہتے ہیں وہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الکمال، تمام صفات کمالیہ کو جو ہے مستجمع ہو۔ پھر وہ کوئی شخص جو ہے توحید کو کسی بھی رنگ میں جانے، البتہ جاننا چاہیے، اس سے شکوک و شبہات جو ہے دور ہو جانے چاہیے، اس کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک محمد رسول اللہ کے بارے میں ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول۔ نبی اور رسول میں جو ہے بہت لوگ جو ہے فرق کرتے ہیں، بہت سے جو ہے فرق کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھا گیا، مولا علی قاری علیہ رحمہ کی جو ہے اس میں ہے، تو حضرت سے پوچھا گیا، مولا علی قاری رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ اللہ کے رسول نبی کتنے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 کم و بیش، اور پھر فرمایا کہ رسول کتنے ہیں؟ تو فرمایا 300 کے قریب کچھ، 325 کے قریب کچھ فرمایا۔ تو یہ چیز فرمائی ہے۔ تو نبی بھی اور رسول جو ہے الگ ہوتے ہیں، جو رسول ہوگا وہ نبی ضرور ہوگا، لیکن جو نبی ہو اس کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ اور سب سے پہلے جو نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے وہ نوح علیہ السلام ہے۔ اب نبی اور رسول میں فرق جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو مستقل شریعت دے کر، نہیں، رسول وہ ہوتے ہیں، نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو مستقل شریعت نہ دی گئی ہو، رسول وہ ہوتے ہیں کہ جن کو مستقل شریعت دے کر بھیجا گیا ہو۔ علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو دشمن کے مقابلے پر اتارا گیا ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو اصلاح قوم کے لیے بھیجا گیا ہو۔ اور بہت سارے فروق بیان کیے جاتے ہیں جو وہ ہے آگے انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ پھر زکوٰۃ، نماز کا قائم کرنا، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے، ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کافر ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کافر نہیں ہوتا، البتہ فاجر و فاسق ہے، البتہ فاجر و فاسق ہے۔ اور پھر جو ہے وعید سخت ہے، غنیۃ الطالبین میں جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے اور پھر اپنی بیوی کے پاس جائے تو جو بچے ہوں گے وہ بھی حرام کے ہوں گے۔ اور بہت سی جگہ آتا ہے کہ اس کو جو ہے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو، وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا ائمہ ثلاثہ کے یہاں۔ لیکن امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے یہاں بھی سخت وعید ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے اور نماز پڑھنے لگے۔ اور پھر جو ہے نماز پڑھنا جو ہے فرض ہے، نماز پڑھنا جو ہے فرض ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے تو فاجر و فاسق ہوگا۔
البتہ کافر نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. اور پھر ایک چیز اور سمجھو یہاں پر، وہ چیز یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کے لیے یہ چیز سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں رکھی ہے، زکوٰۃ رکھی ہے 1 سال میں 1 مرتبہ، روزے رکھے ہیں 1 سال میں 1 مرتبہ، حج رکھا ہے 1 سال میں 1 مرتبہ. تو لیکن نماز جو ایسی عبادت ہے، نماز جو ہے ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں جو ہے 5 مرتبہ پڑھا ہے. انسان کو اپنے در پر اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 5 مرتبہ پڑھا. نماز اللہ تعالیٰ کو بھی اتنی محبوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں. اور کسی چیز کی محبت اور للک زیادہ اس وقت میں ہوتی ہے، انسان اس چیز کو زیادہ چاہتا ہے کہ بھئی جو محبوب چیز ہوتی ہے، جو محبوب چیز ہوتی ہے. اب دیکھو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، مدارس میں جا کر دیکھو تو بچے کیسے روتے ہیں، کیونکہ ماں باپ سے محبت ہے، بھائیوں سے محبت ہے. تو جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی طلب زیادہ رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی نماز سے محبت ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہے مقررہ اوقات پر فرض کی ہے. پھر جو ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہ جو ہے وقت مقررہ پر فرض ہے. پھر جو ہے وتؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا دینا بھی، زکوٰۃ بھی جو ہے 1 سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہے، اور یہ حولان حول ہوتی ہے. اور پھر اس کے بارے میں مختصر سا سمجھ لو، یہ ہے کہ مال تجارت ہو، سونا چاندی ہو یا کرنسی ہو، ان پر یہ زکوٰۃ وہ ہوتی ہے. اور وتصوم رمضان، رمضان کے روزے جو ہے 1 سال میں 1 مرتبہ ہوتے ہیں. اور حج اگر آپ استطاعت رکھتے ہو. اب استطاعت سے مراد جو ہے امام شافعی علیہ رحمہ جو ہے وہ صحت لیتے ہیں، امام مالک علیہ رحمہ جو ہے وہ مال کی فراوانی لیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزیں ہوگی تو تب جا کر جو ہے استطاعت کہ اس میں آگے سبیل. اور سبیل جو ہے مطلق راستے کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جو سہولت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ میسر ہو جائے، جو سہولت اور آسانی کے ساتھ جو ہے میسر ہو جائے، اس وجہ سے اس کو ہوگا. اب یہاں پر جو ہے ایک چیز سمجھو کہ ان عبادات کو خاص کیوں کیا ہے، ان عبادات کو یہاں پر خاص کیوں کیا ہے، ان عبادات کی تخصیص کی وجہ کیا ہے. اب اس کا جواب یہ سمجھو، اس کا جواب یہ سمجھو کہ کچھ جو ہے جلالی عبادات ہیں، کچھ جو ہے جمالی عبادات ہیں. جلالی یہ ہے کہ جس میں جو ہے انسان کی حقارت آتی ہے، اور کچھ جمال ہے کہ اس میں انسان جو ہے خوب جمال میں آتا ہے، خوب خوشی میں آتا ہے، ایک عجیب لذت طاری ہوتی ہے. تو جلالی عبادات جیسے دیکھو ذلت والی ہے، بھائی رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے. اور زکوٰۃ کا دینا کہ بھائی زکوٰۃ میں جو ہے مال خرچ ہو رہا ہے، تو یہ جلالی عبادات ہیں. اور جمالی عبادات جیسے حج جو ہے اور روزہ جو ہے یہ الفت میں رکھے جاتے ہیں. کوئی شخص اگر کسی کے لیے بھوکا رہتا ہے تو الفت میں رہتا ہے. حج دیکھو دیوانوں کا سفر ہے، حج جو ہے دیوانوں کا سفر ہے. جب آدمی دیوانہ ہو جاتے کہ بال بھی جو ہے پراگندہ ہو، نہانے کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ نہانے کا معلوم، نہ عطر لگانے کا معلوم، نہ کپڑوں کا معلوم، کسی چیز کا بھی علم نہیں ہے، تو جو ہے دیوانوں کا سفر ہے. حج جو ہے یہ دیوانوں کا سفر ہے. اور پھر دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عبادات جو ہے 2 طرح کی ہوتی ہیں. یہ 2 جوابات دیے ہیں، ایک جمالی عبادت ہوتی ہے، ایک جلالی ہوتی ہے. پھر دوسرا کہ کچھ بدنی ہوتی ہے، کچھ مالی ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے بدنی عبادات بھی ہے اور مالی عبادات بھی ہے. اس وجہ سے ان کی تخصیص کی ہے، اس وجہ سے ان عبادات کی تخصیص کی ہے. اور پھر فرمایا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه فاخبرني عن الایمان. تو فرمایا فعجبنا له يسأله ويصدقه، تو ہمیں جو ہے تعجب ہوا ان کے سوال کرنے سے بھی اور جو ہے تصدیق کرنے سے بھی، کہ بھئی اگر کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے تو سوال کرنا اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، اور تصدیق کرنا اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ بھائی اس شخص کو جو ہے اس چیز کا علم ہے، اس شخص کو جو ہے اس چیز کا علم ہے. تو دونوں متضاد چیزیں ہو گئی. جب دونوں متضاد چیزیں ہو گئی تو ہمیں تعجب ہوا، اور پھر یہ بھی تعجب ہوا کہ نیا شخص ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی نہیں جانتا ہے اس کو، پھر اس طریقے سے سوال بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے، تو اور زیادہ تعجب بڑھ گیا، اور زیادہ تعجب بڑھ گیا.
تو فرمایا فخبرنی حدثنی عن الایمان، کہ فرمایا کہ ایمان کے بارے میں بتلائیے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اب یہاں پر یہ چیز سمجھ لو کہ ان تؤمن باللہ، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کا یہ چیز میں پہلے بھی بتلائی تھی کہ اس کا صلہ جو ہے با بھی آتا ہے اور لام بھی آتا ہے۔ جب با آتا ہے تو یہ تصدیق کے معنی میں آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنا، اب اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے ہمسر نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے اس کی صفات جو ہے وہ ازل سے ہیں، اللہ عالم ہے، ازل سے عالم ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز اس کی محتاج ہے، ٹھیک ہے۔ ان تمام اس کی ذات پر بھی ایمان لانا اور اس کی صفات پر بھی ایمان لانا، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا۔ پھر فرمایا وملائکتہ، اور فرشتوں پر بھی ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ وہ اجسام لطیفۃ نورانیۃ، کہ یہ اجسام لطیفہ ہیں، نورانی ہے۔ اور پھر جو ہے پر والے ہوتے ہیں، مثنا و ثلاث و رباع، دو دو پر والے، تین تین پر والے، جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پر دیے ہیں ایسے ہوتے ہیں۔ اور پھر لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے بس وہی بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر یہ ہو گیا۔ پھر فرمایا وکتبہ ورسلہ، کتب کے بارے میں جو ہے یہ چیز سمجھو کہ جو ہے 104 کے لگ بھگ جو ہے کتابیں آئی ہیں، ساری صحیفے بھی اور کتابیں بھی، اور بڑی بڑی جو کتابیں ہیں وہ 4 ہیں، تورات، انجیل اور زبور۔ ان کے بارے میں یہ چیز گمان رکھنا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، یہ حق تھی، اور جو ان کے اندر پیغامات تھے وہ حق اور سچ تھے۔ اور اب قرآن کریم ہے، قرآن کریم جو ہے حق اور سچ ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس کے اندر نہ کسی نے کوئی رد و بدل کیا ہے اور نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور ایک چیز چھوٹی سی یہاں پر یہ سمجھ لو، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، کان کھول کر سنو، کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ کیونکہ جب کوئی بادشاہ یہ کہتا ہے بھائی ہم فلاں قلعہ بنائیں گے، ہم فلاں سرحد کی حفاظت کریں گے، تو وہ فوج کے ذریعے سے کراتا ہے۔ تو حفاظ اور علماء کرام جو ہوتے ہیں یہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی فوج ہے، اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے۔ اب بھائی خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ کے لشکر کے ساتھ مت ٹکراؤ، اللہ تعالیٰ کے لشکر کے ساتھ مت ٹکراؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے۔ اگر آپ ان کی اہانت کرو گے، اگر آپ ان کی اہانت کرو گے، ان کی برائی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں سخت آ جاؤ گے۔ یہ چیز پھر ورسلہ ہے، اور رسولوں پر، رسول اور نبی میں فرق ابھی بتلایا تھا، لیکن ایک اعتراض سن لو۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کی جو تعداد بتلائی ہے وہ 1,24,000 کے لگ بھگ بتلائی ہے، قریب قریب، اور رسول کی جو تعداد بتلائی ہے وہ بتلائی ہے 300 کے قریب لگ بھگ۔ تو اب یہاں پر تو آپ علیہ السلام نے اس کی تعداد بتلائی، اور پھر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ بہت سارے انبیاء کے واقعے ہم نے آپ پر بیان کیے ہیں اور بہت ساروں کے واقعے بیان نہیں کیے۔ جب واقعے بیان نہیں کیے ہیں، بہت سارے انبیاء کا ذکر نہیں کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتلا دیا اپنی طرف سے؟ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے، تو اس کے جو ہے مختلف جوابات دیے گئے ہیں، ان کو سمجھو۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو نفی کی ہے، یہاں پر جو نفی کی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا، اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کے واقعات کو نہیں بتلایا، یہاں پر یہ نفی جو کی گئی ہے، یہ اس چیز کی نفی کی گئی ہے کہ یہاں پر تفصیلی طور سے نہیں بتلایا بلکہ اجمالی طور سے بتلایا ہے۔ یہاں پر جو نفی کی گئی ہے یہ نفی کی گئی ہے تفصیل کی، اجمال کی نفی نہیں کی گئی ہے کہ ہم نے جو ہے تفصیلی طور پر نہیں بتلایا بلکہ اجمالی طور پر بتلاتے ہیں۔
اور پھر دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر جو نفی کی گئی ہے، یہاں پر یہ نفی کی گئی ہے وہیں یہ جلی کی، یعنی قرآن کریم کی، کہ قرآن کریم میں ہم نے ان کی تعداد نہیں بتلائی ہے، اور وہیں یہ خفی اس میں بتلا دیا، یہ چیز ہو گئی۔ پھر فرمایا والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، بھئی آخرت سے مراد تمام احوال ہیں، قیامت کے، قبر کے، حشر کے، من عدم الی الوجود، پھر من الدنیا الی القبر، ومن القبر الی الحشر، یہ سارے کے سارے الحساب، الکتاب، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اس یوم الآخر۔ اور آخر کو آخر کیوں کہا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہا ہے کہ بھئی دنیا کا ایک لاسٹ ڈے ہے، آخری دن ہے، اس وجہ سے اس کو کہا۔ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تو یہاں پر تؤمنو کا اعادہ کیا ہے، یہ تؤمنو کا اعادہ اس وجہ سے کیا ہے کہ دونوں جو ہے مختلف، یہ جو ہے مختلف ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اب یہاں پر قدری یعنی تقدیر کے بارے میں جو ہے کہ تقدیر جو ہے دو طرح کی ہے، تقدیر خیر بھی ہے اور تقدیر شر بھی ہے۔ اب اس کو سمجھو کہ کیا تقدیر خیر اور شر دونوں صحیح ہے؟ تو اب اس کو سمجھو کہ وہ خیر اور شر جو ہے وہ انسانوں کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے تو سب خیر ہی خیر ہے، اور شر جو ہے یہاں پر شرف کا لفظ کہا ہے، یہ انسانوں کی طرف سے کہا ہے کہ لوگوں کی گمان میں جو شر لگتا ہے اس چیز پر بھی ایمان لانا ہے، تو یہ چیز فرمائی ہے۔ اب قدرت یعنی تقدیر نام کس چیز کا ہے؟ اب اس چیز کو سمجھو بھائی، تقدیر نام ہے پلاننگ کا، تقدیر نام ہے پلاننگ کا، یعنی انسان جو پلاننگ کرتا ہے اس کا نام تقدیر ہے، اور قضا نام ہے فیصلے کا، جو اس پر جو ہے فیصلہ ہو جاتا ہے اس کا نام جو ہے قضا ہے۔ تو تقدیر نام ہے اس تفکر اور تدبر کا، تفکر اور تدبر اور ذہنی صلاحیت کو خرچ کرنے کا، اور وہ جو قضا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو قضا کے بولتے ہیں ہم۔ قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنه تراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تو فرمایا، اس نے فرمایا کہ صدقت، آپ نے جو ہے سچ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ آپ ہمیں احسان کے بارے میں بتلائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کیجئے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ جو ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کے بارے میں جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب ہے، بیت کی شریعہ سے حقیقت اور دستور عمل، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ بود زمانی جتنا بھی ہوتا رہے گا لوگوں کے دلوں پر جو ہے میل و کچیل جو ہے اتنا ہی زیادہ چڑھتا رہے گا۔ جب میل و کچیل اتنا ہی زیادہ چڑھتا رہے گا تو اس کے لیے ریاضات کی ضرورت ہوتی ہے، مشقت اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے دنیا پر محنت کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ایمان پر بھی پھر جو ہے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تو فرمایا اس کے لیے ریاضات ہیں۔ اور پھر دوسری چیز سمجھو کہ یہاں پر حاضر حال جو ہے انسان کو رہنا چاہیے عبادت میں، یہ کیفیتوں کے بارے میں بتلایا کہ لوگوں کی جو ہے مختلف مراتب ہوتے ہیں، لوگوں کے جو ہے مختلف وہ ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا قال فاخبرنی عن الساعہ، تو فرمایا ہمیں قیامت کے بارے میں بتلا دیجیے۔ قال فالمسئول عنہا بأعلم من السؤال، تو فرمایا سوال کرنے والا جو ہے مجھ سے زیادہ جانتا ہے، سوال کرنے والا جو ہے مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو عن الساعہ، قیامت کے بارے میں۔ اب یہاں پر یہ چیز ہے کہ ساعت کیوں فرمایا ہے، قیامت کو جو ہے یہاں پر ساعت کیوں فرمایا، یہ اس وجہ سے فرمایا ہے کہ سرعت حساب و کتاب کی جانب، یعنی ایک فعلی پر مومنین کے لیے، مومن کے لیے جو ہے نیک فعلی کے طور پر فرمایا ہے، یعنی فوراً حساب و کتاب ہو جائے گا۔ اور پھر جو ہے مومن کے لیے قبر میں بھی آتا ہے کہ نم کا نامت العروس، پھر جو ہے فوراً جو ہے قیامت میں جائیں گے، فوراً حساب و کتاب ہوگا، فوراً جنت میں جائیں گے۔ تو صورت حساب کی طرف یہ فرمایا۔ پھر یہاں پر یہ چیز سمجھو کہ بھئی قبر اور حشر اور قیامت جو چیز ہے یہ بڑی وحشت والی چیز ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے بارے میں آتا ہے، یعنی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو ہندوستان والے ایک جو پرانے ہیں تابعین میں سے ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جو ہے ایک مرتبہ جنازے میں گئے، جس وقت جنازے میں گئے تو جانے کے بعد جو ہے ایک طرف بیٹھ گئے، ایک طرف بیٹھنے کے بعد جو ہے دم گھٹنے لگا، جو ہے یہاں سے جو ہے نسیں پھولنے لگی۔ جب نسیں پھولنے لگی تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو اس جنازے کے ولی ہیں اور آپ اتنی دور آ کر بیٹھ گئے۔ تو فرمایا قبر جو ہے مجھ سے سوال کر رہی ہے۔ پوچھا کیا سوال کر رہی ہے؟
کہ میں قبر کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے کہاں پر گم ہو گئے، آپ لوگ جو ہے کہاں پر گم ہو گئے، دنیا کی رنگ و پیل میں جو ہے گم ہو گئے ہو۔ اور قبر کہہ رہی ہے کہ آپ جانتے ہو میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، اور میں وہ گھر ہوں کہ جو ہڈیوں سے جو ہے گوشت کو علیحدہ کر دے گا، سرین سے جو ہے گوشت کو علیحدہ کر دے گا، سر سے جو ہے ان بالوں کو علیحدہ کر دے گا، کہ میں تو وہ گھر ہوں، مجھے تو فکر ہے اس گھر کی۔ ان کا بڑی جہد و تقویٰ ہے، تو اس کے بارے میں خیال کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اس کے بارے میں سوچو۔ تو فرمایا فالمسئول عنہا بعلم من السؤال، کہ بھائی سوال کرنے والا جو ہے مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ایک چیز سمجھو یہاں پر سوال کے بارے میں، مستوین فی العلم، کہ دونوں جو ہے برابر تھے علم میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم کے بارے میں جانتے تھے اور وہ بھی جانتے تھے، قیامت کا جو علم ہے اس کے بارے میں دونوں جانتے تھے، مستوین فی العلم۔ یا پھر یہ ہے کہ وقت کی تعین کے بارے میں، کہ بھائی وقت کی تعین کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتے تھے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں جانتے تھے۔ تو پھر فرمایا فخبرنی عن اماراتها، امارات عن اشراتها او علاماتها، یہ علامت ہے یا اشرات ہے، یہ چیزیں یعنی ان کے بارے میں فرماؤ۔ تو پھر فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ باندیا جو ہے اپنے آقا کو جنے گی۔ اب اس کی جو ہے باندیا اپنے آقا کو جنے، اس کی جو ہے مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، اس کی جو ہے مختلف تعبیرات کی گئی ہیں۔ ان تلد الامۃ ربتها، وہ مختلف تعبیرات ایسے کی گئی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ باندیا اپنے آقا کو جنے گی، اس میں اشارہ ہے کہ والدین کی اولاد جو ہے نافرمانی کریں گی، والدین کی نافرمانی کریں گی، ایک تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ یا کثرت فتوحات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام خوب وسیع ہو جائے گا، اور خوب وسیع جب ہو جائے گا جو ہے تو خوب باندیا ہوگی، خوب باندیا ہوگی، اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ یا پھر اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ذلیل لوگ جو ہے وہ حکمراں بن جائیں گے، ذلیل جو نیچے لوگ ہوتے ہیں، ذلیل لوگ جو ہوتے ہیں، اشراف نہیں ہوتے ہیں، وہ جو ہے حکمراں بن جائیں گے، اور جب وہ حکمراں بن جائیں گے تو پھر معاملہ خود دیکھنا۔ پھر یا اس میں جو ہے فساد احوال کی طرف اشارہ ہے کہ احوال جو ہے بگڑنے والے ہیں، احوال جو ہے بگڑ جائیں گے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو جاری رکھا۔ تو پھر جس وقت میں فلما قضا حدیثہ، اپنی بات سے فارغ ہو گئے، تو فرمایا این اراہ السائل عن الساعہ، کہ وہ جو سوال کر رہا تھا قیامت کے بارے میں وہ کہا، تو اس نے کہا ہاں انا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول میں یہاں پر ہوں۔ تو فرمایا اذا زیت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جس وقت امانتیں ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کر دے۔ تو فقیل له، تو اس نے کہا کیف اذاعتها یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیسے امانتیں ضائع ہوگی؟ تو فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، کہ جب معاملہ جو ہے نا اہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت جو ہے قریب ہی ہے۔ تو اس میں جب نا اہلوں کے سپرد معاملہ ہو جاتا ہے تو احوال جو ہے خود بخود بگڑ جاتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے بائک چلانا نہ جانے، ایک شخص جو ہے کار چلانا نہ جانے، اور اس کے ہاتھ میں کار دے دی جائے، تو اب خود بتلاؤ آپ کار کا کیا حال ہوگا؟ کار جو ہے خود بخود بیکار ہو جائے گی۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ احوال جو ہے بگڑ جائیں گے، احوال جو ہے خراب ہو جائیں گے، اس چیز کی طرف اشارہ ہو گیا۔ پھر یہ ہے کہ باندیا جو ہے بادشاہوں کے بچے جنے گی، باندیا جو ہے بادشاہوں کے بچے جنے گی، وہ یہ ہے کہ کثرت فتوحات ہوگی۔ پھر آقا جو ہے بادشاہ جو ہے ان سے وطی کریں گے، اور وطی کے اس میں جو ہے بچے پیدا ہوں گے، اور جب بچے پیدا ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ حاکم بن جائیں گے، اور ماں جو ہے وہ رعایا میں آ جائے گی، اس کی طرف وہ ہے کہ یہ جو ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ امہات الاولاد جو ہوتی ہے ان کی بے ہوگی، یعنی حالانکہ ان کی بے جو ہے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن پھر جو ہے انہی کی بے ہوگی۔ یا پھر یہ ہے کہ جو ایک شخص جو ہے کوئی ولد ہوگی تو اس کا آقا اس سے وطی کرے گا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوگا، پھر وہ اس کو جو ہے دوسری جگہ پر فروخت کر دے گا،
حالانکہ یہ بیچنا جائز نہیں تھا، لیکن وہ بیچ دے گا، دوسری جگہ پر فروخت کر دے گا۔ اب بچہ جو ہے، بچہ بڑا ہوگا وہ اس کو خریدے گا، اور خریدنے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ زنا بھی کرے گا اور اس سے جو ہے خدمت بھی لے گا، اور پھر بعد میں معلوم ہوگا کہ یہ تو وہ ہے، پھر اس کی طرف اشارہ، چاہے علماً کرے یا جہلاً کرے، دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ پھر جو ہے وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ آپ دیکھو گے بکری چرانے والے ننگے پاؤں ننگے بدن، یہ جو ہے یعنی خستہ حال والے جو لوگ جو ہے يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ جو ہے عمارتیں بنانے میں جو ہے خوب فخر کریں گے، يَتَفَاخَرُونَ فِي الْبُنْيَانِ، یعنی وہ فخر کریں گے اس میں۔ یہ تر الحفاظ العراۃ، یہ جو ہے کنایا ہے اس چیز سے کہ وہ جو ہے لاشعور ہوں گے، وہ جو ہے لاشعور ہوں گے، ان کی جہالت کی طرف اشارہ ہے، کم درجے کے لوگ ہوں گے۔ اور یتطاولون فی البنیان، یتفاخرون فی البنیان، اس کی بھی جو ہے مختلف توجیحات کی گئی ہیں۔ یرغب فی الدنیا، کہ وہ دنیا میں خوب راغب ہوں گے، اور آخرت کو جو ہے وہ بھول جائیں گے، آخرت میں ان کی دلچسپی نہیں ہوگا، عقبہ کو جو ہے پیچھے ڈال دیں گے، انہیں عقبہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پھر یہ حاکم جو ہے وہ ذلیل لوگ ہی بن جائیں گے۔ اور پھر ایک چیز سمجھو کہ ان دونوں کی جو ہے تعبیرات جو ہے تھوڑا مختلف نہیں بلکہ سیم ہی ہے۔ سیم کا مطلب ہے یعنی ایک جیسی ہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلی میں جو ہے فسق اور جہل کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں رغبت کی طرف ہے، رغبت فی الدنیا، یعنی دنیا میں رغبت کی طرف اشارہ ہے اس میں، اس حدیث میں۔ قال ثم انطلقوا فلبثت ملیہ، پھر جو ہے وہ چلے گئے، پھر جو ہے چند دن ٹھہرے۔ اب ملیہ جو کہتے ہیں خوب لمبی مدت کو کہتے ہیں۔ ثم قال لی یا عمر اتدری من السائل قلت اللہ ورسولہ عالم قال فإنه جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم رواہ مسلم۔ تو یہ چیز میں نے پہلے بتلائی تھی کہ مسلم کے الفاظ لیتے ہیں، تو پھر یہاں پر فلبثت ملیہ سے جو ہے دوسری آسوں میں جو ہے 3 دن ملتے ہیں۔ لبثت جو ہے زمانے کو بولتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے 3 دن ملتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ جانتے ہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسی مجلس میں بتلایا، اسی مجلس میں حضرت ابو ہریرہ والی حدیث میں ملتا ہے کہ اسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے بارے میں بتایا کہ اتاکم یعلمکم دینکم، کہ حضرت جبرائیل تھے اور آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے پہلے چلے گئے ہوں گے، شاید کہ پہلے چلے گئے ہوں گے، اس وجہ سے وہ نہیں۔ پھر یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول کے سپرد علم کر دی۔ یہاں پر بڑا ایک عجیب نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو دوسرے ہی کے سپرد کر دینا چاہیے، لیکن نہیں، آج ہمیں دیکھو کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جانتے ہو تب بھی اور نہ جانتے ہو تب بھی ہر چیز میں یعنی حصہ لیتے ہیں۔ حالانکہ میں آداب المفتی میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں جو ہے عجیب وہ لکھی ہے کہ امام مالک علیہ رحمہ کہ جس وقت میں کوئی مسئلہ بتلاتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جہنم کے پل پر کھڑا ہوں، اگر صحیح بتلا دیا ہے تو بچ جاؤں گا، ایک طرف جنت ایک طرف جہنم ہے، اگر صحیح بتلا دیا تو جنت ورنہ تو جہنم۔ اور رنگ جو ہے زرد ہو جایا کرتا تھا مسئلہ بتاتے ہوئے، اور فوراً مسئلہ نہیں بتایا کرتے تھے، اور آج کل ہمیں دیکھو کہ ہم جو ہے فوراً مسئلہ بتلا دیتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، یہ دین سکھانے کے لیے آئے، اس میں بتلایا کہ تمام مسائل جو ہے ایک جگہ جمع ہو گئے۔ پھر جو ہے یہ مختلف روایات جو ہے آپ اس میں جو ہے تبدیلی بھی پاؤ گے، یعنی احسان کو کسی دوسری جگہ پر پاؤ گے، اور اسی طریقے سے ایمان اور اسلام میں فرق پاؤ گے۔ جیسے کہ بخاری میں جو ہے ایمان کو مقدم کیا ہے، اور یہاں پر جو ہے مشکات میں جو ہے اسلام کو مقدم کیا ہے، تو یہاں پر یہ کیوں مقدم کیا ہے یہ چیز بھی آپ پاؤ گے۔ تو بھئی یہ روات کی وجہ سے، یہ روات کے وجہ سے ہیں کہ راویوں نے جو ہے مختلف طرق سے بیان کیا ہے اس حدیث کو، یہ حدیث کو مختلف طرق سے بیان کیا ہے۔ اب یہ سمجھو، ثم تلا، پھر یہ آیت پڑھی لا یعلمہن الا اللہ، ثم اقرأ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام ما تدری نفس ماذا تکسب غدا ما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اللہ کے علاوہ کوئی شخص نہیں جانتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة، کہ قیامت کب ہوگی اس کا علم جو ہے صرف اللہ کو معلوم ہے، نہ
کسی غریب بندے کو، نہ نبی کو، نہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم جو ہے کسی کو نہیں دیا، یہ علم جو ہے کسی کو نہیں دیا۔ ابھی ان لوگوں کا تردد ہو گیا ہے، ان لوگوں کی نفی ہو گئی جو نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں، جو نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں، جو نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ تو اب بتلاؤ کہ نبی کو قیامت کا جب علم نہیں ہے تو نبی عالم الغیب کیسے ہو گئے؟ نبی عالم الغیب کیسے ہو گئے؟ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کہ بھائی بارش کب ہوگی کب نہیں ہوگی، بارش کب ہوگی کب نہیں ہوگی، یہ اس کا بھی علم جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم بھی کسی کو نہیں دیا۔ عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، اور غیب کی چابیاں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی ہے۔ یہ چیز ہو گئی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یعنی بارش جو ہے کہاں پر ہوگی کتنی ہوگی، بارش جو ہے کہاں پر ہوگی کتنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے۔ ابھی کہتے ہیں کہ بارش ہوگی، اب کتنی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ جانتے۔ اور پھر جو ہے یہ چیز سمجھو اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، کہ مادہ جو ہے عورتیں دنیا میں جتنی بھی مادہ ہے، جانوروں کی مادہ ہو، مادہ بولتے ہیں لیڈیز کو، انثی لیڈیز کو بولتے ہیں گرل کو، تو اب جانوروں میں ہو یا انسانوں میں ہو تو اب اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے۔ اب یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ بھائی الٹراساؤنڈ سے پتہ لگ جاتا ہے، تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ نیک ہے، بد ہے، کافر ہے یا مسلمان ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب بہت سارے کافر ہوتے ہیں بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسلمان تو بعد میں جو ہے کافر ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیز ہو گئی۔ اور پھر یہ بھی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وما تدری نفس، کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا اور وہ کسی جگہ پر مرے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ بہت سارے جو ہے ایروپلینوں میں مر رہے ہیں، بہت سارے جو ہے ہواؤں میں کے اندر مر جاتے ہیں، دیکھتے ہو آئے دن خبر آتی رہتی ہیں کہ بھائی ایروپلین کے اندر مر گئے، جہاز فلاں جگہ پر کریش ہو گیا، یا فلاں جگہ جو ہے وہ پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ اب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بھائی انسان کی موت کہاں پر آئے گی کہاں پر نہیں آئے گی۔ اب یہ چیز سمجھو کہ بھائی جب کوئی نہیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو بھائی